دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم پر فریضہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا پہرے دار بھی بننا ہے۔ ایک بندہ حضور کی سیرت 100% عمل کر رہا ہے، لیکن ختم نبوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ کرنے والوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو حضور سے نفرت کرتے ہیں، حضور کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں جام کوثر نہیں پی سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے، تاجدار ختم نبوت کے پہلے ستارے حضرت ابوبکر صدیق ہے، چونکہ 22 جمادی الثانی کو پاک پیغمبر کا یہ پیارا خلیفہ، یہ پیارا یار اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو میرے دوستو بھائیو، ہم نے ان محسن ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ یہ کلمہ، یہ نماز، یہ اذان، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ایسے محسن جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر صدیق کے اتنے احسان ہیں کہ ان کے بدلہ میں نہیں دے سکا، اس صحابی رسول کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت اور ان کی فضیلت کو جاننا یہ ہم پر لازم ہے۔ پھر اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی مدح کرنا علماء نے لکھا ہے ہم پر واجب ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں، اپنے بیٹے اپنی بیٹی سے سوال کریں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ اگر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجمعوں میں پوچھتے ہیں، بتاؤ بھائی حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام لانے سے پہلے نام کیا تھا، کسی کو پتا نہیں۔ اسلام لانے کے بعد نام کیا تھا، کسی کو پتا نہیں۔ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں، آپ کو عتیق کیوں کہتے ہیں۔ تو آج اگر میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میرے بھائی کو پتا نہیں ہے تو وہ اس مقدس شخصیت کے لیے دفاع نہیں کر سکتا۔ آج سوال کر کے دیکھ لینا اپنے پیاروں سے جو سکولوں میں، اس لیے علماء کہتے ہیں ہم سکولوں کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ سکول کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے کو اپنی فکر ہے کہ میں یہ پڑھ کے نوکری کروں گا، پڑھانے والے کو اپنی فکر ہے کہ میں نے تو تنخواہ کرنی ہے، حاصل کرنی ہے۔ یہ فریضہ کس نے ادا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھنا ایک ایک جملے پر۔ اگر میرے محلے میں اذان نہ ہوتی ہو، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تم مسلمان تھے یا بے ایمان تھے، تمہارے محلے میں اذان نہیں تھی۔ اگر کوئی محلے میں مسلمان فوت ہو جائے، اس کی نماز جنازہ کا اہتمام نہ کیا جائے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا مسلمان، تیرا بھائی بغیر جنازے کے کفن کے پڑا رہا، تو کیا مسلمان تھا؟ تیرے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی، تو اپنے مزے سے کھانے کھاتا رہا۔ میرے بھائی، تو حضور کو تو مانتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ ایک طبقہ شب و روز کام کر رہا تھا، تو اس وقت کہاں تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت کے مخالفت تھی، تو اس وقت کہاں تھا؟ تو اب میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟
اس لیے میرے بھائیوں، یہ کہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ مولوی نے اذانیں دینی ہے، مولوی نے حضور کی سیرت بیان کرنی ہے۔ اپنے بچوں سے یہ سوال کریں، کوئی کافر سوال کر سکتا ہے کہ اپنے نبی کی بتاؤ تمہارا نبی کیسے تھا؟ تو مدرسے کا طالب علم تو کچھ نہ کچھ جان لے گا، سکول کا بچہ نہیں جان سکتا کہ میرا نبی ان کی زندگی کتنی تھی، مکی زندگی کیا تھی، مدنی زندگی کیا تھی، آپ کے معجزات کیا تھے، آپ کے کمالات کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے سارا وزن محلے کے مولوی پر، امام پہ ڈال دیا، خود بری و ذمہ ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، اگر آپ استاد ہیں تو شاگرد، اگر استاد ہیں تو فرض ہے کہ اپنے شاگردوں کو ختم نبوت کا درس دیں، صحابہ کی صحابیت سمجھائے اور خلفائے راشدین کی سیرت بتلائے۔ جو جس شعبے میں کام کرتا ہے، اور کوئی نہیں تو باپ تو ہر گھر میں ہے، اس کی اولاد تو ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، ہم نے تو یہی کچھ سنا ہے، یہی کچھ پڑھا ہے۔ آپ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے کچھ لوگوں کے صحابہ کے نام اور تھے، کسی کا نام عبد الشمس ہے، کسی کا کوئی نام ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو حضور نے نام عبداللہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ یاد رہے گا، عبداللہ رکھا۔ پھر آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا ابتدا میں لقب عتیق بنا۔ آپ کو ابو بکر نہیں کہتے، آپ کو عبداللہ نہیں کہتے، آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ یہ لقب ملا۔ عتیق کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے یہ بری ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد معراج کا واقعہ جب حضور کو نصیب ہوا، اس کے بعد اس واقعہ کی تصدیق کے بعد آپ کا لقب صدیق ملا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ زیادہ بچے بیٹھے ہیں، اس چیز کو یاد کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، کسی وقت کام آئے گا۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ، اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا پہلا جو لقب تھا وہ عتیق تھا، اور پھر معراج کے بعد آپ کا لقب صدیق بنا۔ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے دوست تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، جیسے ویسے دوستی ہوتی ہے۔ مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، اور مکہ کے اندر حیثیت ایسی تھی جیسے کسی سردار کی ہوتی ہے۔ بڑا مقدمہ قصاص کا ہوتا ہے یا دیت کا ہوتا ہے، بڑے بڑے مقدمات لوگ آپ کے پاس لے کے آتے تھے کہ آپ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مکے کے ایک معزز قبیلے میں، ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے، اور بڑا ایک نام تھا، لیکن اس نام کو، اس سرداری کو، اس عہدے کو چھوڑ کر حضور کا خادم بن کے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، میں نے اسلام سب کے سامنے پیش کیا، سب کے سامنے پیش کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلی دعوت پر کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے ہر کسی کو جب اسلام پیش کیا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں پلنے والے حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 8 سال ہے، ان کے سامنے بھی پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم کو بھی اطلاع ملی، لیکن جس کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی اس نے کہا میں مشورہ کروں گا، میں سوچوں گا۔ وہ تو زبزب کا شکار ہوا، لیکن میری ساری صحابیت میں، میرے سارے شاگردوں میں ایک ابو بکر صدیق ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا تو لبیک کہہ کر کے اپنا سر جھکا کے آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ یعنی حضور پر پہلے نقطہ یہ ہے کہ اتنا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں۔ آج ہم صبح شام کتنے حضور کے فرمان سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کئی ایسے عمل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے اگلے دن بھی حدیث تھی، یہ بال ہیں بچوں کے کٹا سکتے ہیں، سونا حرام ہے، ریشمی کپڑا حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب پہلے صحابی بن گئے، سب سے پہلے کہتے ہیں نا گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 5 آگے ہزار لاکھوں تک چلے جائے،
جب بھی کسی کو کہیں گنتی سنا، وہ کہے گا ایک پہلا یہ ہے، ایک سے شروع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نبوت کے صحابہ کی جب گنتی شروع ہوگی تو سب سے پہلے ابو بکر کا نام آئے گا، سب سے پہلے ابو بکر حضور کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ توجہ کیجئے گا، ایمان تو لے آئے، پوچھا یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، اب میری سرداری ختم ہو چکی ہے، اب میں آپ کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ حضور کا کام کیا ہے یاد رکھنا، یہ تبلیغ والے ویسے نہیں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتے، یہ حضور کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے 10 نام لکھے ہوئے ہیں ہر مسجد میں، یہ وہ 10 صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ایک نشست میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 10 صحابہ کے نام لیے تھے کہ یہ ایک ہی نشست میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ ان میں سے 5 صحابہ وہ ہیں، توجہ، 5 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ساری زندگی کا کام حضور نے یہ، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سمجھ لیا۔ 8 بڑے صحابہ، 8 بڑے غلام جنہوں ایمان قبول کر لیا، کافر کے غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے مالک ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سارا دن سزائیں دیتے ہیں، جن میں ایک حضرت بلال حبشی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 غلاموں کو منہ مانگی ان کے مالکوں کو رقم دے کر کے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ ویسے کتابوں میں لکھا ہے کہ 60 کے قریب غلام آزاد کیے، 60 غلام خرید کر کے آزاد کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائیوں، میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، ایمان لانے کے بعد سرداری کو چھوڑ کے خادم بن جانے والے ابو بکر ہیں، ایمان لانے کے بعد اب اپنی دکانوں کی فکر نہیں کی، اپنے کاروبار کی فکر نہیں کی، بلکہ اس کام کی فکر کی جو کام حضور کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں جو صحابی ہوتا ہے، صحابہ کا مقام، آج کہتے ہیں آج کوئی حج کر رہے حاجی صاحب بن گیا جی، ٹھیک ہے جی، حافظ کر لے حافظ جی، قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب۔ تو صحابہ حاجی ابو بکر نہیں، مفتی ابو بکر نہیں، قاری ابو بکر نہیں سمجھو، ہمارے حضرت نے پوری زندگی امت کو، قوم کو سمجھاتے رہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایک لمحہ کے لیے حضور کی محفل کو پایا ہو اور اپنی نگاہوں سے حضور کا دیدار کر لیا ہو، آپ کو نبی مان لیا ہو، ایمان لے آیا، پھر اسی ایمان پہ قائم رہا۔ فرمایا کہ اس کے 1 سیکنڈ حضور کی صحبت مل جانا، حضور کی زیارت کر لینا، یہ اتنا کامل مومن بنا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بری کر دیا۔ حضرت دین پوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک تو یہ حدیث ہے نا کہ جس نے حضور کو دیکھا جہنم سے بری ہو گیا، جنتی بن گیا، اللہ کی رضا کی سند حاصل کر لی۔ فرماتے ہیں جس نے حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ اتنی مقدس جماعت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کا ایمان مومن کتنا قیمتی بن گیا، پوری امت کے مسلمانوں کو اس کا ایمان بڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے تو کتنا دیکھا، ہائے ہائے، ساری زندگی دیکھتے رہے، ساری زندگی دیکھتے رہے۔ ایک دن واقعہ کیا ہے، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، بس مختصر بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایک دن آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، راتوں کو بیداری ہے، شب بیداری ہے، امت کا جیسے حضور کو غم ہے، ابو بکر کو بھی ایسا غم ہے، اور ابو بکر کو دوہرا غم ہے کہ میرا نبی
اس پر کوئی حملہ نہ کر جائے۔ جس وقت مکہ میں حضور کو مارا جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اطلاع ملی تو دوڑے ہوئے گئے، ان کفار پر ٹوٹ پڑے کہ اس کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے لوگوں، سب سے پہلے اسلام کے لیے حضور کی امت میں خون بہانے والا، مار کھانے والا ابو بکر صدیق، اس نے اسلام کے لیے مار کھائی، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ قبیلے والے گھر لے گئے، رات گئے تک ہوش نہ آئی۔ ماں سرہانے کھڑی ہے، خاندان والے کھڑے ہیں، دودھ پی لو، شہد پلا کے آنکھ کھلی، فرمانے لگے اللہ کی قسم کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میرے آقا مدنی کریم کا مجھے حال نہیں پتا چلتا کہ وہ کس حال ہے۔ ان کو کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے۔ آج ہم نے پیمانہ بدل لیا ہے، عاشق رسول کا پیمانہ بدل، یہ وہ عاشق رسول تھے جن کی زندگی کی سانسیں حضور کی محبت میں چلتی تھیں، جنہوں نے حضور کے اشاروں پہ اپنا مرنا اپنے لیے سعادت سمجھ لیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں سارے صحابہ پوری امت کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان پھر بھی بڑھ جائے۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رات کو دیکھتی ہیں ستاروں کو، توجہ کیجئے گا، ستاروں کو دیکھتی ہیں، سوال کرتی ہیں آقا مدنی کریم یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، ستاروں کے برابر میرے صحابی سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ اماں سوچنے لگی، ابھی پھر سوال نہیں کیا، پھر حضور فرمایا میری عائشہ، میری عائشہ، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں، فرمایا جتنی ستاروں کی نیکیاں ہیں اس کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں، لیکن ستاروں کی نیکیوں کے برابر تیرے ابا کی وہ 3 دن غار ثور والی نیکیاں ہیں۔ ایک موقع پہ فاروق اعظم بیٹھ کر کے صحابہ میں تذکرہ کرنے لگے، میرے دوستو میرا جی چاہتا ہے ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لے، میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے، اور ابو بکر 3 دن غار کی نیکیاں مجھ کو دے دے، سودا سستا۔ میرے بھائیوں، کیسے وہ مسلمان تھے، کیسے وہ لوگ تھے جن کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہے، جن کا تعارف میرے بیٹے کو نہیں ہے، جن کا تعارف میری بیٹی کو نہیں ہے، آج ان کو بھولے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میرا ساتھی ہے، کس مقام کا؟ فرمایا تو میرا ساتھی، میرا یار غار بھی ہے، میرا یار مزار بھی ہے، توجہ، میرا یار حوض کوثر والا بھی ہے، اور میرا جنت کا بھی یار ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا، قرآن کو اٹھا کے تو دیکھو، قرآن کو کھول کے تو دیکھو، یہ قرآن صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں، حفظ کرنے کے لیے نہیں، قرآن کے معنی کسی اللہ والے کے پاس سے سمجھو کہ 8 یا 10 مقامات وہ ہیں جن میں ابو بکر صدیق کی صحابیت خود اللہ نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا اس کا مفہوم ابو بکر صدیق ہے، وسیجنبها الاتقى، اس کا مفہوم ابو بکر صدیق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے یہ ساتھی ابو بکر صدیق ہے، ثانی اثنین ابو بکر صدیق ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے 181 حدیثیں وہ ہیں، 181 حدیثیں وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی فضیلت میں ہے۔
88 اور ملائے، اس میں 7 عمر کا بھی ذکر ہے، 17 اور ملائے ابو بکر عمر عثمان کا بھی تذکرہ ہے، اور 14 اور ملائے ابو بکر عمر عثمان و علی کا تذکرہ ہے۔ یہ 4 پیغمبر کے ستارے ہیں، یہ 4 پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وَأَسَاسُهَا ابو بکر وَجِدَارُهَا عمر وَسَقْفُهَا عثمان وَبَابُهَا علی۔ آج قوم کہتی ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، درمیان میں تینوں کے نام کھا گیا، جیسے کہتا ہے میرا قرآن اصلی نہیں ہے، وہ امام قلعے کے چلا گیا، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ صحابہ اصلی نہیں ہے، یہ کلمہ اصلی نہیں ہے، یہ اذان اصلی نہیں ہے، بتاؤ اس کا دین ہی اصلی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہے، عثمان اس کا چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہاں ہاں علی کا پہلا نمبر ہے، مانتے ہیں، لیکن شجاعت میں ہے۔ عثمان کا پہلا نمبر ہے، سخاوت میں ہے۔ عمر کا پہلا نمبر ہے، عدالت میں ہے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، صداقت میں بھی ہے، خلافت میں بھی۔ تو کون ہوا ہے نمبر دینے والا؟ میرے بھائیو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ابو بکر، یار مزار ابو بکر، یار حوض کوثر ابو بکر ہے۔ توجہ کیجئے گا دوستو، وقت ختم ہو گیا، بہت کچھ لے کے آیا تھا کہ آپ کے سینے میں رکھوں گا۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا حضور نے فرمایا سارے صحابہ کے مجھ پر احسان میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان میرے اوپر ہے، میں بدلہ نہیں دے سکا۔ او کلمہ پڑھنے والے امتیوں، خود رب نے کہہ دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا نبی دیا ہے، تو نبی کے احسان صحابہ پر، صحابہ کے احسان نبوت پر، فرمایا سب کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ حضور کے بعد جب سارے کاموں میں ابو بکر پہلے، کلمہ سب سے پہلے پڑھا، ایمان پہلے لائے، مار پہلے کھائی، کیا کچھ کہوں میرے دوستو۔ حضرت علی حضور کے گھر میں کھانے والے ہیں، حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں، حضور کے گھر سے راشن کھا رہے ہیں، بیٹا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو حضور کے جوتوں پہ اپنا مال قربان کرنے والا۔ علی جس کو بیٹی مل گئی فاطمہ الزہرا، توجہ کیجئے گا، فاطمہ الزہرا بیٹی مل گئی، علی داماد بن گئے۔ حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی حضور کو مل گئی۔ بیٹی دینا، بیٹی لینا، آپ مقام سمجھتے ہیں۔ جس نے بیٹی لی وہ داماد بنا، داماد کی حیثیت بیٹے کی طرح ہے، اور جس نے بیٹی دی اس کی حیثیت سسر باپ کی طرح ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیا کچھ میرے بھائیو اسلام کے اندر نہیں ہے؟ بدقسمتی ہماری، ہم نے کتاب کھولی نہیں، ہم نے ترجمہ پڑھا نہیں، ہم اس مسجد میں چلے گئے جہاں جلدی جمعہ ہوتا ہے، فرض جمعہ ہے، باقی ہم پہ فرض نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابرین نے اللہ کی قسم لکھا ہے جس زمانے میں صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا اس قوم میں واجب ہے صحابہ کی مدح بیان کریں۔ جس زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی پہ تبرہ کیا جائے گا اس وقت امتیوں پر واجب ہے کہ وہ مدح صدیق اکبر کو بیان کرے، مدح فاروق اعظم کو بیان کرے، مدح خلفائے راشدین کو بیان کرے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں او حاجیوں، حج میں جانے والوں، او نمازیوں، قبلے کی طرف منہ کرنے والوں، اگر تم عمر کو نہیں مانتے پھر قبلے کی طرف منہ نہ کریں، کیونکہ در کعبے کا کھلوایا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان
اور حضرت علی یہ پیغمبر کے 4 پھول ہیں. آج بھی 2 روزے عطر میں آرام فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان والا ٹکڑا یہ کیا ہے؟ جنت ہے. میں نے اور آپ نے جنت کا فیصلہ نہیں ہوا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اللہ ہم دنیا سے جائیں ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے ہم جنتی بن جائیں. میرا اور آپ کا پوری امت کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن ابو بکر عمر کا فیصلہ ہو چکا ہے, جنت میں پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں ان کا تذکرہ کرنا یہ ہم پر واجب ہے, ہم پر ضروری ہے. آخری بات علماء نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, جام کوثر نصیب کریں گے, اس وقت وہاں پہ ابو بکر صدیق بھی موجود ہوں گے. میں حدیث پڑھ چکا ہوں پہلے. ابو بکر صدیق موجود ہوں گے. آؤ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق کی محبت میں اپنی زبان کو کھول دیں, آج ان کا تذکرہ کریں, آج اعلان کر دیں کہ اللہ جو صدیق کے نہیں ہے وہ ہمارے نہیں ہو سکتے. اگر ہم صدیق اکبر تو مقام پا چکے ہیں, جنت میں پہنچ چکے ہیں, امت میں سب سے پہلے جنت میں نبی کے بعد سب سے پہلے داخل ہوں گے. جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. ان کو تو رب کی رضا کی سند مل چکی ہے. آج میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے, ابو بکر کا تذکرہ کرنا ہے, سیرت کو سمجھنا ہے اور آگے بیان کرنا ہے. اور میرے بھائیوں ہر چوک اور چوراہے میں ہر محفل میں کہہ دینا ہے ابو بکر ہمارے ہیں, ہم ابو بکر کے ہیں, نبی ہمارے ہیں, ہم نبی کے ہیں, صحابہ ہمارے ہیں, ہم صحابہ کے ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیجئے ابو مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. اللہ مسجد عمر کے نمازیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, زبان سے کہہ دیا ہے تیرے نبی کا یار, تیرے نبی کا وفادار, تیرے نبی کے اشارے پہ قربان ہو جانے والا, تیرے نبی کا ہجرت کا ساتھی, تیرے نبی کا بدر کا ساتھی اللہ ابو بکر ہے. اللہ ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں. اللہ حضرت ابو بکر کے وسیلے سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. کل قیامت کے دن جب حضور کے دربار میں حاضر ہوں تو ابو بکر ہمیں سلام کرے میرا آ رہا ہے. کل دنیا میں تذکرہ کرتا تھا. او میرے بھائیوں عزم لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہر موقع پر, بلکہ آج سے عزم کر کے اپنے بچوں کو ابو بکر کی سیرت بتلائیں گے کہ ان کا نام عبداللہ تھا, ان کی کنیت ابو بکر تھی, ان کا لقب عتیق تھا, ان کا لقب صدیق تھا, وہ صدیق اکبر تھے, وہ ہجرت کے ساتھی تھے. یہ فضائل سن کے اپنے بچوں کو یاد کرائیں, بچیوں کو یاد کریں اس عزم کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا الہی تو ابو بکر جیسا ایمان پیدا فرما, عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا فرما, جہاں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا فرما, علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.